اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، قرآن حکیم کا آغاز ان آیات سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے قبل ایک دعا سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ بیان فرمائی گئی۔ اس دعا کا جواب یہ ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یہ قرآن حکیم ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس کے مضامین اٹل ہیں، اس کے احکامات اٹل ہیں، اس کے اندر محکمات ہیں جو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس پس منظر میں اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ ملے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور میری زندگی کا یہ دنیا کا سفر، پھر قبر کا سفر، پھر حشر کا سفر، پھر جنت کا سفر، اس امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزرے کہ میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو سکے، تو قرآن حکیم واحد ذریعہ ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے اس پس منظر میں سورہ بقرہ کی آیات پہلی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں، ایسے حروف ہیں جن کا معنی اللہ جانے اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے، اور یہ چونکہ عرب کے اندر شاعری کا عام رواج تھا اور شاعری کے اندر بس کچھ مقطعات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے، لہذا وہ یہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ان کے ادب کا ایک حصہ ہے۔ اب ترجمہ اس کا آگے جو ہمارے لیے ہدایت کی بات بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے قرآن حکیم، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، لیکن ہدایت دیتی ہے کن کو؟ جو متقین ہیں، اور متقین کی جو ہے وہ بے شمار پس منظر میں متقین کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے، لیکن یہاں جن کو متقین کہا گیا ان کی بنیادی صفات وہ بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے، لیکن بدقسمتی سے 300 سال کے بعد جب ناسخ و منسوخ کا مسئلہ پیدا کیا گیا تو پہلی آیات جو منسوخ کی ہیں وہ یہی ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہبۃ اللہ نے ان کو منسوخ کیا، اور آج بھی ہمارے علماء کے درمیان یہ کسی نہ کسی درجے میں منسوخ ہے، اگرچہ انہوں نے تو منسوخی کی فہرست سے نکال دیا، لیکن بعض علماء آج بھی میری ملاقات ان سے ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں وہ مما رزقناہم ینفقون منسوخ کی تھی، یقیمون الصلاۃ نہیں کی تھی۔ جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو وہ مما رزقناہم ینفقون منسوخ کر دی۔ ان کے لیے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو کہ تنگی میں اور خوشی میں، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو دفن کرتے ہیں، دباتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہ جو تنگی میں اور خوشی میں خرچ کرنا ہے، تو خوشی تو سمجھ میں آ گئی کہ جس کے پاس جو صاحب زکوٰۃ ہے خوشی والے ہیں، لیکن تنگی میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ صاحب زکوٰۃ نہیں ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، زکوٰۃ کے حکم آنے کے بعد خرچ ختم ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی، غلط کہتے ہیں۔ خرچ کرنے کا تو قرآن حکیم کے اندر 76 دفعہ ذکر ہے انفاق کا، اور وہ انفاق تو یہاں تک ہے وہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو جو فرمایا جو زائد از ضرورت ہے وہ خرچ کر دو۔ لیکن ہمارے ماضی کے علماء نے، جن میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، آپ سن کر کے حیران ہوں گے، امام راضی بھی ان میں ہیں، کہ وہ قرآن حکیم کی آیات کو حدیث سے منسوخ کر دیتے ہیں، کہ حدیث اور قرآن بھی جہاں آئے گا وہاں قرآن بھی جو ہے وہ فروتر ہے، حدیث بالا تر ہے۔ حالانکہ حدیث وہ عمل ہے جو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا یا فرماتے سنا، اور اس نے پھر آگے بیان کیا گیا۔ یعنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں حکم نہیں، بلکہ کسی نے سنا اور کسی نے دیکھا، اور اس کے اندر بھی خود محدثین نے لاکھوں جمع کی اور لاکھوں ہی اس کے اندر میں سے نکال دیں۔ امام بخاری علیہ رحمت نے 6 لاکھ جمع کی، اور اس میں قریباً 5,92,000 تو انہوں نے خود ہی رد کر دی، اپنی صحیح میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ تو ضمناً بات میں عرض یہ کر رہا تھا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ کتاب ہے قرآن حکیم، جس کے اندر کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت متقین کو دیتی ہے۔ جس نے ہدایت لینی ہے وہ قرآن حکیم کی طرف آئے، اور قرآن حکیم کا پیغام سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہر مصنف اپنا مافی ضمیر، چاہے وہ دیباچہ میں، پیش لفظ میں، مقدمے میں بیان کرے یا کسی جگہ پر بیان کرے، لیکن وہ بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن حکیم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا بیان فرمایا ہے کہ وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جس کے اندر فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں جو دبائے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا جائے۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی ان 2 آیات، سورہ قصص کی 2 آیات کو بنیاد بنا کر کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو قرآن حکیم ہمیں راہ ہدایت پر پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔